حضرات محترم، جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میں بتا رہا تھا کہ کس طرح انہوں نے پہلی ہجرت کی حبشہ کی طرف، اور وہاں انہوں نے اللہ رسول کے احکام کے مطابق اپنا مقام بنایا، اور پھر وہاں تقریباً 10 سال امن اور سکون سے گزارنے کے بعد جب وہ واپس آئے تو آقا کریم حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت مدینے میں سیٹل ہو چکے تھے، اور جب وہ پہنچے تو وہ وقت وہ تھا جب خیبر کا قلعہ فتح ہوا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے خیبر کے قلعہ کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے واپس آنے کی زیادہ خوشی ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور حضرت جعفر بن ابی طالب کی واپسی پر مساکین اور غرباء نے خاص طور پر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا، وہ اس لیے کہ وہ جانتے تھے آپ کی سخاوت کو، آپ کی دریا دلی کو، مساکین سے، غرباء سے، یتامہ سے آپ کے حسن سلوک کو، بلکہ اس کی ایک وضاحت احادیث میں، روایات میں یوں بھی ملتی ہے کہ جب وہ غرباء و مساکین کو کھانے کے لیے کچھ پیش کرتے تھے تو اگر گھی ختم ہو گیا، یہ ذہن میں رکھیے کہ اس وقت گھی وہ سالن کے طور پر استعمال ہوتا تھا، تو آپ وہ مشکیزہ، وہ چمڑے کا بنا ہوا وہ مشکیزہ جس میں گھی ہوتا تھا، وہ غرباء مساکین کے سامنے رکھ دیتے تھے، اور بسا اوقات وہ اس مشکیزے کو ادھیڑ دیتے تھے تاکہ اس کے اندر جو گھی لگا رہ گیا ہے اس کو بھی وہ اپنے استعمال میں لا سکے۔ پھر جنگ بوتا، یہ لبنان سے اوپر شام کے علاقے میں، آج کل کے حساب سے سمجھا رہا ہوں، تو وہاں نصرانیوں کے مقابلے کے لیے آقا کریم حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 3000 مسلمانوں پر مشتمل یہ لشکر بھیجا، اور جب وہ وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ 1 لاکھ تو نصرانیوں کا لشکر موجود ہے، اور اس کے علاوہ عرب قبائل کے اندر جو مسیحی ہیں، جو نصرانی ہیں، جو عیسائی ہیں، انہوں نے بھی آپس میں رابطہ کر کے 1 لاکھ کا مزید لشکر ان کی مدد کے لیے جمع کیا ہوا ہے۔ اب 2 لاکھ کا لشکر ہو اور مقابلے کے لیے کل 3000 کا مسلمانوں کا، اب اس کے لشکر کے مقابلے میں تو قافلہ ہی کہنا چاہیے کہ گیا ہے۔ اور پھر یہ ذہن میں رکھیے کہ آقا کریم حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ لشکر روانہ کیا، اس میں حضرت جعفر اس میں شامل ہیں، میرے آقا کریم کے چچا زاد بھائی شامل ہیں، لیکن اس کی قیادت حضرت زید بن حارثہ کو، جو آپ کے آزاد کردہ غلام ہیں، ان کو سونپی ہے۔ یعنی جو میرے آقا کریم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہیں وہ زبانی کلامی تعلیمات نہیں ہیں، وہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ میرے آقا کریم کس طرح اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ جب آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کو محض رنگ و نسل کی بنیاد پر، صرف مال و دولت کی بنیاد پر، صرف اس کی قومیت کی بنیاد پر فوقیت نہیں حاصل، تو آقا کریم نے اس کا اظہار اس طرح فرمایا کہ اپنے چچا زاد بھائی کی موجودگی میں وہ لشکر کی قیادت وہ سونپی ہے ایک آزاد کردہ غلام کو۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جو آزاد کردہ غلام ہوتے تھے ان کے بارے میں تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کا نسب گویا ان کی غلامی کے ساتھ منقطع ہو گیا ہے، وہ پھر اپنے نسب پر فخر نہیں کر سکتے تھے۔ کسی اونچے اور اعلیٰ خاندان کا فرد اگر غلاموں میں ایک دفعہ شریک ہو جاتا تھا، شامل ہو جاتا تھا، اگر کچھ لوگ پکڑ کے اسے غلام بنا لیتے تھے تو پھر وہ اپنے حسب نسب پر فخر نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن میرے آقا کریم نے حضرت زید بن حارثہ کو، اپنے آزاد کردہ غلام کو، اس لشکر کا سردار بنایا، سپہ سالار بنایا جس میں آپ کے اپنے چچا زاد بھائی اس میں شامل ہیں۔ اور پھر جو آپ نے ہدایات جاری فرمائی وہ بھی ذہن میں رکھیے۔ فرمایا کہ زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد پھر جعفر بن ابی طالب کو اس کا سالار مقرر کیا جائے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ ان کو سالار مقرر کیا جائے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان
جس کو بھی اپنے میں سے بہتر خیال کریں پھر ان کو اپنا سالار بنائیں۔ حضرات مکرم، یہاں بات آگے چلانے سے پہلے 2-3 باتیں عرض کرتا چلوں۔ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات فرمائی تو کچھ لوگوں نے یہ بات پلے باندھ دی اور کہا کہ اگر یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو جن کے بارے میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو یہ ممکن نہیں کہ پھر وہ شہید نہ ہوں، تو وہ لازماً شہید ہوں گے، اور ان کی جگہ پھر دوسرا شخص جس کو انہوں نے کہا ہے وہ اس وقت تک شہید نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ آقا کریم نے ان کی شہادت کے بعد پھر ان کی سپہ سالار بننے کی اور امیر لشکر بننے کی یہ خبر دی ہے اور ہدایت جاری کی ہے۔ اس لیے جس ترتیب سے انہوں نے بتایا ہے اسی ترتیب سے ان کی شہادت ہونی چاہیے، اس میں کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اور جن کو شہید ہونے کے بارے میں کہا ہے وہ لازماً شہید ہونے چاہیے۔ اب کچھ لوگ باقاعدہ اس طاق میں ہیں، دھات میں ہیں، وہ اس انتظار میں ہیں کہ دیکھیں یہ واقعات کس انداز سے روح پذیر ہوتے ہیں، اور پھر وہی کچھ ہوا۔ زید بن حارثہ امیر لشکر ہیں لیکن پہلے وہ شہید ہوتے ہیں، اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب کو بنایا جاتا ہے امیر لشکر، پھر وہ شہید ہوتے ہیں، ان کے بعد پھر عبداللہ بن رواحہ کو امیر لشکر بنایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مسلمان جس کو چاہتے ہیں اپنا امیر بنا لیتے ہیں۔ تو میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے فرماتے ہیں اور جس ترتیب سے فرماتے ہیں حالات اور واقعات اسی ترتیب سے روح پذیر ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں، میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو تشریف فرما ہے مدینے میں، اور یہ جنگ ہو رہی ہے وہاں سے ہزاروں میل کے فاصلے پر۔ میرے آقا کریم مدینے میں اپنے صحابیوں کو، اپنے غلاموں کو بتاتے ہیں اس کا احوال، اور بتاتے ہیں کہ زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ اب مسلمانوں کی فوج کا علم اٹھایا ہے جعفر نے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اب جعفر کافروں سے جہاد کر رہے ہیں، اور کافروں کے ہاتھوں ایسا وار ہوا ہے کہ ان کا وہ دایاں ہاتھ قلم ہو گیا ہے، لیکن انہوں نے علم گرنے نہیں دیا ہے بلکہ دوسرے ہاتھ سے علم کو تھام لیا۔ پھر میرے آقا کریم نے بتایا کہ اب جعفر کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا ہے، لیکن جعفر نے ابھی تک مسلمانوں کا علم گرنے نہیں دیا بلکہ گردن اور جسم کے درمیان اس کو پکڑ لیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابیوں کو بتایا کہ اب جعفر شہید کر دیے گئے۔ میرے آقا کریم نے گریہ فرمایا، سرکار کے چچا زاد بھائی ہیں، علی مرتضیٰ کے سگے بھائی ہیں، سرکار گریہ فرماتے ہیں، اشعار ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، نماز جنازہ ادا کرتے ہیں اور دعا مانگ کے اپنے صحابیوں کو بتاتے ہیں کہ جعفر تو جنت میں پہنچ گئے ہیں، اور کافروں نے ان کے بازو کاٹ دیے تھے نا، تو اللہ نے ان کٹے ہوئے بازوؤں کی جگہ ان کو پر عطا فرما دیے، اور جعفر جو ہیں وہ جنت میں اڑ رہے ہیں، محو پرواز ہیں، اٹکیلیاں کر رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ حضرات مکرم، یہاں پر یہ بات سمجھیے، حضرت جعفر کا ذکر ہو، اگر صرف حضرت جعفر کہا جائے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ کس ہستی کا ذکر ہے، لیکن آپ کا لقب ہے طیار، حضرت جعفر طیار، اور یہ طیار کا لقب صرف ہم اہل سنت نہیں بولتے بلکہ آپ کے ساتھ یہ طیار کا لقب امت مسلمہ میں معروف ہے۔ چاہے وہ شیعہ حضرات ہوں وہ بھی آپ کے نام کے ساتھ طیار کا لقب لگاتے ہیں اور مانتے ہیں، چاہے وہ دیوبندی حضرات ہوں، چاہے وہ وہابی اہل حدیث لوگ ہوں، وہ بھی حضرت جعفر کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ طیار کا لقب لکھتے ہیں۔ ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ تو سوال یہ ہے کہ طیار کا لقب آپ کو کیوں ملا؟ طیار کسے کہتے ہیں؟ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ اڑنے والا۔ جب آپ دنیا میں رہتے اور بستے تھے، یہاں روئے زمین پر چشم فلک کے سامنے زندگی گزار رہے تھے، اس وقت آپ کو کوئی طیار نہیں کہتا تھا۔ یہ لقب ملا آپ کو شہادت کے بعد، اور کیوں ملا وہ میں نے ابھی عرض کیا کہ جب میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ جعفر تو شہادت کے بعد جنت میں پہنچ گئے ہیں، اور کٹے ہوئے بازوؤں کی جگہ رب کائنات نے ان کو پر عطا فرما دیے ہیں، اور وہ جنت کی فضاؤں میں محو پرواز ہیں، اڑ رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں، تو تب دنیا نے ان کو طیار کہنا شروع کیا۔
پہلے کوئی تیار نہیں کہتا تھا۔ آپ کی شہادت کے بعد جب حضور علیہ السلام نے یہ بتایا کہ آپ جنت میں اڑ رہے ہیں اور کٹے ہوئے بازوؤں کی جگہ پر ملے ہیں، تب آپ کو یہ لقب ملا ہے، اور ہر ایک مانتا ہے، جعفر ایک تیار ہر ایک کہتا ہے، آپ کا لقب تیار ہر ایک تسلیم کرتا ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ حضرت جعفر کو تیار تو ہر ایک مانتا ہے، تو وہ ہستی جو جنت میں حضرت جعفر کو اڑتا ہوا دیکھ کے بتا رہے ہیں اور آپ مان رہے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو تیار کہہ رہے ہیں، پھر کس منہ سے کہتے ہیں انہیں دیوار پیچھے کی خبر نہیں، انہیں پیٹھ پیچھے کا علم نہیں؟ خود تو مان رہے ہیں کہ جنت میں حضرت جعفر کو اڑتا ہوا دیکھا اور اسی وجہ سے حضرت جعفر کو تیار مان رہے ہیں، پھر کس منہ سے کہتے ہیں دیوار کے ادھر کی خبر نہیں؟ آدمی اپنی کہی ہوئی بات کا مطلب خود بھی نہ سمجھتا ہو، اب اس سے بڑھ کر حماقت اور بے وقوفی اور کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ چونکہ حضرت جعفر کی جو اہلیہ ہے حضرت اسما، جو سیدنا صدیق اکبر کی نواسی ہے، میرے آقا کریم حضور علیہ السلام ان کے پاس جاتے ہیں تعزیت کے لیے۔ ابھی آپ کی شہادت کی خبر عام نہیں ہوئی ہے، بلکہ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو جن کے درمیان بیٹھ کر آپ جنگ موتا کا حال بتا رہے تھے ان تک ہی خبر محدود ہے۔ تو اب آپ جب آتے ہیں تو حضرت اسما بیان کرتی ہیں کہ آقا کریم حضور علیہ السلام ہمارے گھر میں تشریف لائے تو میں اپنے بچوں کو نہلا دھلا رہی تھی، سرکار تشریف فرمایا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ آقا کریم کے چہرے اقدس پہ رنج و ملال کے بادل منڈلا رہے ہیں، سرکار غمگین ہے۔ تو مجھے اندیشہ ہوا کہ شاید جعفر کے بارے میں کوئی ایسی خبر ہے، لیکن میں نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنے بچوں کو تیار کر کے ان سے کہا کہ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو اور سلام پیش کرو۔ میرے آقا کریم نے بچوں کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور انہیں بوسے دیے اور بہت زیادہ گریہ فرمایا۔ تو آپ کے اس گریت پر پھر میں چپ نہ رہ سکی، پھر میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے، آپ اتنے غمگین کیوں ہیں، اشک بار کیوں ہیں؟ تو پھر آقا کریم نے جعفر کی شہادت کی خبر دی۔ حضرات مکرم، ایک دفعہ اتفاق سے انگلینڈ میں ایک محفل میں یہی حضرت جعفر کی شہادت کا ذکر ہوا اور میں نے یہ تمام تفصیل بیان کی، تو اتفاق سے محفل میں ایک غیر مسلم بھی موجود تھا، وہاں کا کوئی گورا تھا، وہاں پہ اپنے کسی دوست کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ اس نے میری یہ گفتگو سنی تو اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ مسلمان اپنے نبی کے علم کے بارے میں اس سے دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے جنت میں اڑتا ہوا دیکھا حضرت جعفر کو، اور اسی بنیاد پر سب ان کو تیار کہتے ہیں، لیکن یہ دلیل آپ لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہو سکتی ہے، ہم غیر مسلموں کے لیے تو نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی اور میں نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کے لیے بھی دلیل بن سکتی ہے اگر آپ مانیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے اور وہاں جو باقی ساتھی تھے اپنے مسلمان بھائی وہ بھی ذرا حیران ہوئے، ان کا وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے، حضرت جعفر کو میرے آقا کریم نے جنت میں اڑتا ہوا دیکھا اور حضور علیہ السلام نے جنت میں اڑتا ہوا دیکھا اور بتایا، تو مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، سرکار کے غلام تھے، انہوں نے مانا اور اس وجہ سے وہ تیار کہتے ہیں۔ لیکن حضرت جعفر کو تو جنت میں اڑتا ہوا دیکھا، لیکن وہ جو جنگ ہے وہ تو جنت میں نہیں ہوئی تھی، وہ تو دنیا میں ہوئی تھی نا، اسی زمین پر ہوئی تھی۔ تو اس جنگ کے شرکاء جب واپس آئے ہوں گے تو کیا ان کا مدینے کے رہنے والوں سے کیا ٹاکرا نہیں ہوا ہوگا؟ کیا ملاقات نہیں ہوئی ہوگی؟ کیا جنگ کے احوال پر گفتگو نہیں ہوئی ہوگی؟ کیا یہ بات پتہ نہیں چلی ہوگی کہ حضرت زید بن حارثہ پہلے شہید ہوئے اور اس کے بعد حضرت جعفر کی شہادت ہوئی، اور شہادت کیسے ہوئی؟ پہلے ان کا ایک ہاتھ کٹا، پھر دوسرا ہاتھ کٹا اور اس کے بعد ان کی شہادت ہوئی۔ یہ تمام باتیں آخر وہاں سے لوٹنے والے جو مجاہدین تھے ان کی مدینے میں رہنے والوں سے ہوئی ہوں گی نا۔ تو اب وہاں سے آنے والوں کو جب پتہ چلا ہوگا کہ میرے آقا کریم نے یہ احوال یہاں پر بیٹھ کر بتایا ہے تو انہوں نے اور زیادہ تفصیل اور وضاحت سے تمام واقعات کا ذکر کیا ہوگا۔ تو اگر میرے آقا کریم نے کوئی اطلاع ایسی دی ہوتی جو حقیقت کے خلاف ہوتی، واقعات کی ترتیب سے الٹ ہوتی، یا حضرت جعفر کی شہادت اس انداز سے نہ ہوئی ہوتی،
تو ظاہر ہے کہ پھر لوگوں کا ایمان ڈاماڈول ہوتا، ان کی عقیدت میں دراڑیں پڑتی اور آقا کریم کی نبوت پر لوگ شک کرنے لگتے۔ لیکن وہ تو یقین اور زیادہ ہو رہا ہے، تیار آپ کا حضرت جعفر کا لقب بن رہا ہے۔ تو پتہ یہ چل کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ زمین پر ہونے والی جنگ کا احوال آقا کریم نے وہی بتایا ہے، تو پھر ماننا پڑا کہ جنت کا جو احوال بنایا ہے وہ بھی سچ ہے۔